اجر عظیم کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ یعنی نبی کے پاس بیٹھے ہو تو دھیمے بولو، دھیمی آواز میں گفتگو کرو۔ اللہ رب العزت نے کہا اور ارشاد فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اے میرے حبیب جو لوگ آپ کو کمرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں، کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا یا محمد، اے محمد باہر نکلو۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اللہ کو یہ جملہ بھی ناپسند لگا کہ کوئی نبی کو باہر دروازے کے باہر سے اس طرح آواز دے پکارے۔ اللہ نے آیت اتاری کہ میرے حبیب کو اس طرح نہ پکارو۔ جو لوگ اس طرح میرے حبیب کو آواز دیتے ہیں دور سے، وہ جاہل ہیں، بدعقل ہیں، گمراہ ہیں۔ اور آج تو آج دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نعرے رسالت یا رسول اللہ یا محمد محمد نہ جانے بھر دو جھولی میری یا محمد در میں آیا ہوں بن کے سوالی قوالیاں دیتے محمد محمد پکار کر کے۔ اللہ کے نبی کو جب نبی کے کمرے کے باہر پکارنا حرام تھا تو آج ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں بیٹھ کے آواز دینا ان کو مدد کے لیے پکارنا، یہ تو بدترین ہے کہ نہیں؟ اور دوسرے شرک باللہ ہے، کیونکہ اللہ کے سوا اور کسی کو مدد کے لیے پکارنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک آدمی اسلام سے باہر ہوتا ہے، اس لیے یہ اس طرح سے یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے میرے عزیزوں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، اور اس تعلق سے بہت ساری آیتیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب فرض ہے کرنا ان کی امت پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمانداروں پر اللہ کے رسول کی اطاعت کو، محبت کو لازم اور فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس لیے ہم نبی کی اطاعت کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے پیچھے چلنے کا ہم کو کیا دیا ہے، اور آیت کریمہ اس کی دلیل ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں کسی مصیبت کے، کسی عذاب کے شکار ہو جائیں یا آخرت میں ان کو عذاب پکڑ لیں۔ تو ہم اس لیے نبی کی اطاعت کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی کی اطاعت اور پیروی نہ کی تو یا تو دنیا میں ہم فکرے میں پڑیں گے اور یا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے دردناک عذاب سے گزار۔ اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، اور اس لیے بھی ہم تعظیم اور توقیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو اور جس بات سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، اور اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی تعظیم کرو گے، ان کی توقیر کرو گے تو تم میرے محبوب بندے بن جاؤ گے، تم میرے کیا بن جاؤ گے؟ محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے میرے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم محبت اللہ سے کرتے ہو، تمہیں اللہ سے محبت ہے، فَاتَّبِعُونِي تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ کے تم محبوب بندے بنو، اللہ تم سے پیار کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تعظیم اور توقیر اور ان کا ادب اور ان کا احترام کرتے ہیں کہ میرے رب نے اپنی محبت کی پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے میں رکھی ہے کہ جو نبی کے پیچھے چلتے ہیں وہی اللہ کے محبوب بنتے ہیں، جو نبی کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے نہ ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں اس وقت تک جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نہیں آئے۔ اور دوسرا فائدہ ہمارا یہ ہے
دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جس کے پیچھے چلنے سے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا؟ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی بتاؤ، کوئی نام کوئی ہے؟ اس لیے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی توقیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس لیے بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کرنا کہ اللہ کے نبی ہمارے حاکم، ہمارے جج، ہمارے قاضی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں حاکم بنایا ہے، انہیں جج بنایا ہے، اس دنیا میں فیصل بنایا ہے، انہیں قاضی بنا کر کے بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اے میرے حبیب، ہم نے تجھ پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اللہ کے دکھائے راستوں پر لوگوں میں فیصلے کرو۔ ہم نے یہ کتاب قرآن نازل کی ہے تاکہ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے رکھ کر فیصلے کرو، قاضی بنو، حاکم، حکم دو لوگوں۔ اس لیے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہمارے پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان احکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم۔ اے میرے نبی، ہم نے جو نازل کیا ہے آپ اس کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کیجیے، سامنے والوں کی پیشانیاں نہ دیکھیں، ان کی مرضی، ان خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ دیں، بلکہ میری جو آیتیں ہیں، میرے جو بینات ہیں، ان کی روشنی میں آپ کیا کیا کریں؟ حکم دیا کریں، فیصلے کریں۔ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم کرتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ قسم ہے کہ میرے حبیب، تیرے رب کے ربوبیت کی قسم ہے کہ یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے اختلافی مسئلوں میں، نزاعی مسئلوں میں تجھے جج نہ بنا لے، حاکم نہ بنا لے۔ پھر اے میرے نبی، تم جو فیصلہ کر دو اس کو تسلیم نہ کر لیں شرح صدر کے ساتھ، اس وقت تک وہ مومن، ہم منافق نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کی رسالت میں، ان کی اطاعت میں کسی امتی کو شریک کر کے ہم منافق بن سکتے ہیں، منافق ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی توقیر کرتے ہیں کہ ہم نفاق سے محفوظ رہیں، صاف ستھری ہماری زندگی رہے۔ پوچھنے والا پوچھے تم نے ایسا کیوں کیا، جواب دے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا، ہمارے قرآن نے فرمایا، حضرت نے فرمایا ان کے پاس بھی تو دلیل ہوگی، اب ان کے پاس ہوگی اس کا تو تمہیں پتا نہیں ہے۔ یہاں تو دلیل موجود ہے، یہاں تو کیا موجود ہے؟ دلیل موجود ہے۔ اس لیے ادھر ادھر مت بھٹکو، نہ ادھر ادھر جھانکو، ادھر ادھر جھانکو گے فتفرق بکم عن سبیل، اللہ کی راہوں سے متفرق ہو جاؤ گے اور ادھر ادھر چلے جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ سیدھی راہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میری سیدھی راہ ہے، اسی سیدھی راہ پر چلتے رہو، دوسرے دائیں بائیں دیکھو گے گمراہ ہو۔ فتفرق بكم عن سبيله، اسی راہ سے تم بھٹک سکتے ہو۔ اس لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اکبر تعظیم اور توقیر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حاکم ہیں، وہ ہمارے جج ہیں، وہ ہمارے فیصل ہیں۔ اس لیے بھی ہم تعظیم و توقیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی کاپی کرنے کا ہم کو، اپنے نبی کی کاپی کرنے کا ہم کو